جناب محمد ابن یعقوب خلینی رحمۃ اللہ علیہ اپنی عظیم کتاب کی جس کو کتب اربع میں شامل کیا گیا ہے یعنی اصول کافی میں باب عظمت والدین، جہاں پر والدین کی عظمت کا ذکر کیا گیا ہے، اس میں آپ نے ایک روایت نقل کی ہے اور اس کے راوی جناب جابر ہیں۔ آپ نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل فرمایا کہ پیغمبر اسلام کی خدمت میں ایک جوان آتا ہے اور آنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں دشمنان انسانیت کے خلاف جہاد کرنے میں، تلوار چلانے میں مجھے بہت محبت ہے، بہت شوق ہے، میں آنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر اسلام نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جوان کے جوش اور ولولے کو دیکھا اور جہاد کی جو دشمنان انسانیت کے خلاف ہو عظمت بیان کیا۔ آپ نے فرمایا بسم اللہ، راہ خدا میں جہاد کرو، ان تقتل، اگر تم قتل کر دیے جاؤ گے، تکن حیا عند اللہ ترزق، زندہ ہو جاؤ گے، رزق پروردگار جو ہے وہ تمہیں دیا جائے گا۔ دوسری صورت آپ نے بیان فرمائی وَإِن تَمُتْ، اور اگر جہاد کے لیے نکلے اور راستے ہی میں تمہیں موت آ گئی، فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُكَ عَلَى اللَّهِ، تو تمہارا اجر جو ہے وہ پروردگار عالم پر فرض ہو جائے گا، ضروری ہے کہ وہ تمہیں اجر دے۔ تیسری صورت میں آپ بیان فرماتے ہیں کہ وَإِن رَجَعْتَ، کہ اگر میدان جہاد میں گئے، جہاد کیا اور اس کے بعد تم پلٹ آئے صحیح و سالم، تو وَإِن رَجَعْتَ مِنَ الذُّنُوبِ كَمَا وُلِدْتَ، تو تم ایسے پاک و پاکیزہ اور طیب و طاہر ہو جاؤ گے کہ جیسے آج ہی تمہاری ولادت ہوئی ہے۔ جوان یہ سننے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ، لیکن ایک مشکل ہے ہمارے ساتھ۔ کا وہ کیا؟ کہا کہ ہمارے بوڑھے ماں باپ ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں ان کے پاس رہوں اور میرا ان کے پاس رہنا ان کے لیے بہت بڑا سہارا ہے۔ جیسے ہی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوان کی یہ جملے سنے، آپ فرماتے ہیں، قسم کھا کے کہتے ہیں فوالذی نفسی بیدہ، اس پروردگار کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لَأُنْصُهُمَا بِكَ يَوْمًا وَلَيْلَةً خَيْرٌ مِّن جِهَادِ سَنَةٍ، 24 گھنٹے بھی اگر تم نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی اور اس خدمت سے انہیں سہارا ملا، ان کے لیے تم ڈھارس بنے، قوت بازو بنے، تو یہ چیز راہ خدا میں 1 سال تلوار چلانے سے بہتر ہے۔ عجب نہیں، شاید اس کی وجہ یہی ہو کہ آج یہ جوان جو اپنے دل میں جہاد کا شوق اور جوش محسوس کر رہا ہے، یہ انہی والدین کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ لہذا ہماری ذمہ داری ان شہید پرور والدین کی خدمت اور ان کی حفاظت کرنا جب وہ ضعیف اور بوڑھے ہو چکے ہوں بہت ضروری ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کو اس راہ میں قدم بڑھانے کی توفیق عنایت فرمائے۔